اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ حضرت اسی آیت کے حصوں پہ بحث فرما رہے ہیں، علمی بحث بھی اور صرف و نحو کے حساب سے بھی، اور دوسری جو ہے بشر صابرین پہ، اور یہاں پہ جو ہے علیہم صلوات، اس پہ تفصیلی فرما رہے ہیں کہ کچھ تو بشارتیں بالواسطہ ہیں اور کل بلا واسطہ ہیں۔ تو حضرت اسی پہ آگے چلے، میرے ذوق میں بشر صابرین میں بواسطہ بشارت ہے، اور اس جملے میں بلا واسطہ بشارت ہے علیہم صلوات میں۔ بہرحال اس میں بتلا دیا گیا کہ صابرین پر خاص و عام دونوں طرح کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ خاص رحمت تو آخرت میں ہوگی، ان اللہ مع صابرین جو آتا ہے، جو سارے صابرین کی بہت زیادہ، تو خاص رحمت تو آخرت میں ہوگی، اور رحمت عامہ کا ظہور دنیا میں ہوتا ہے۔ صابرین کو صبر و استقلال کا ثمرہ دنیا میں بھی حق تعالیٰ کھلی آنکھوں دکھلا دیتے ہیں، بشرطے کہ صبر کی حقیقت صحیح طور پر موجود ہو، جس کو میں قبل بیان کر چکا ہوں کہ جو ہے اعمال پہ جمنا جو ہے، اور معروفات جو اللہ کی نیکیوں کے حکم کی اس کا کرنا، اور منکرات اور جن برائیوں سے بچنے کا حکم کی اس سے بچتا رہے، اور جو معمولات اس کی زندگی میں ہیں، جو فرائض واجبات کے علاوہ جو انہوں نے کچھ اپنے لیے نفلوں کو یا ذکر اذکار کے اہتمام کر لیے، اس کو پابندی سے کرتا رہے، اس میں کمی نہ لائے۔ اس کو حضرت فرما رہے ہیں کہ جس کو میں قبل بیان کر چکا ہوں۔ اس کے بعد تیسری بشارت تو ایسی بیان فرمائی کہ وہ جزا تو ہر صابر مومن کو ضرور ہی حاصل ہے، یعنی اولئک هم المہتدون، کہ یہ لوگ راہ ثواب پر چلنے والے، ہدایت والے یہی لوگ ہیں۔ صاحب جو شخص ناگوار واقعات میں شریعت پر کامل طور پر جمع رہتا ہے، گو ظاہر میں اس کو کیسی ہی کلفت ہو، مگر دل میں اس کو خوشی بھی ہوتی ہے کہ خدا کے فضل سے میں حق پر ہوں۔ دیکھیے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ مثلا ایک شخص تو وہ ہے جو اپنے نزدیک صحیح راستے پر چل رہا ہے، اس کو اپنی منزل کا تعین حاصل ہے، سامنے اس کے ہے، مگر راہ میں کچھ رکاوٹیں ہیں، کانٹے ہیں، گڑھے ہیں بھی اس کو تنگ کرتے ہیں، اور وہ ایک شخص بھولا ہوا ہے کہ وہ جا تو رہا ہے کہیں اور وہ الٹی طرف چل پڑا ہے۔ اس سے جا بجا باغات اور عمدہ پھل ملتے ہیں۔ غور کر کے دیکھ لیجئے کہ دونوں کی حالت پہ فرق ہے یا نہیں ہے۔ بخدا زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ جو شخص ٹھیک راستے پر چل رہا ہے، اس کے قلب میں سکون اور اطمینان ہوگا، وہ کانٹوں اور گڑھوں کو بھی اطمینان سے طے کرے گا، کیونکہ جانتا ہے کہ راستہ یہی ہے۔ اور جو شخص راستہ بھولا ہوا ہے، اس کو قدم قدم پر پیر کو اٹھانا بھاری ہو جائے گا، اور جتنے نئے نئے باغات اور پھل پھلواریاں، باغیچے، گرینریز جس کو کہتے ہیں آج ہم، اسے راستے میں نظر آئیں گی، اتنی زیادہ وحشت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ میں کدھر نکل آیا ہوں، یا باغات تو میرے راستے میں کبھی نہ آتے تھے، آج یہ کیا معاملہ ہے کہ میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوں۔ اس طرح سمجھ لیجئے کہ متبع شریعت کو اگر کوئی کلفت بھی پیش آتی ہے تو وہ گھبراتا نہیں، کیونکہ وہ راستے کو دیکھ رہا ہے اور جانتا ہے کہ مقصود کا راستہ یہی ہے۔ اگر کسی وقت اس کو جان پر بھی خطرہ آتا ہے، جب بھی یہ مسرت اس کا دل بڑھاتی رہتی ہے کہ الحمدللہ میں خدا کے راستے میں جان دے رہا ہوں،
اور جو شخص خدا کا مجرم ہے، حدود سے گزر گیا ہے، اس کو جان دیتے ہوئے یہ خوشی ہرگز نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں غلط راستے پر ہوں، میں منزل مقصود یعنی جنت پر نہ پہنچوں گا، بلکہ نہ معلوم کہاں جا کر گروں گا۔ اس لیے ہدایت پر ہونا واللہ بڑی بشارت ہے، اور یہ وہ جز اور نعمت ہے جو صابر مومن کو دنیا میں ضرور حاصل ہوتی ہے۔ مجھے ہدایت کا نعمت ہونے ایک بار سفر میں بخوبی محسوس ہوا۔ عرصہ ہوا کہ میں ایک بار سہارنپور سے برائے لکھنؤ کانپور کا ارادہ کر کے ریل میں سوار ہوا۔ میرے ایک دوست بابو صاحب بھی اسی گاڑی میں آ کر پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب گاڑی چل پڑی تو اس میں باتیں ہوئیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کہاں جائیں گے؟ کہا میرٹھ جاؤں گا۔ میں نے کہا ممکن ہے آپ میرٹھ جاتے ہوں، مگر افسوس ہے کہ یہ ریل گاڑی تو میرٹھ نہ جائے گی، یہ تو لکھنؤ جائے گی۔ اب یہ سن کر اس کی حالت ہوئی کچھ نہ پوچھے، وہ سخت پریشان ہوئے، بار بار ادھر ادھر دیکھتے تھے۔ میں ان سے باتیں کرنا چاہتا، وہ جھلاتے تھے کہ میں تمہیں میاں تمہیں دل لگی سوجی ہے، یہاں خود ہی پریشانی ہے کہ میں نے یہ بڑی غلطی کی۔ سردی کا موسم تھا، ان کو اس لیے اور بھی فکر تھی کیونکہ وہ بالکل بیک بینی اور دو گوش تھے، یعنی جنٹل مین سردی کے سامان ساتھ لے کر سفر کرنے کو عیب سمجھتے ہیں، بلکہ لوٹا بھی ساتھ نہیں لیتے۔ اسی بھروسے پر رہتے ہیں کہ جہاں پیاس لگے گی اسٹیشن پر پانی مل جائے گا، پی لیں گے، نماز کی تو انہیں ضرورت ہی نہیں۔ مگر بعض دفعہ جب اسٹیشن پر پانی نہیں ملتا اور پیاس لگتی ہے تو ان کو برا حال ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک بار ایک سفر میں ایک جنٹل مین صاحب نے ایک اسٹیشن کے قریب مجھ سے لوٹا مانگا کہ میں اس میں سے پانی لے سکتا ہوں۔ میں نے لوٹا دے دیا، اس میں کچھ پانی موجود تھا، مگر جنٹل مین صاحب نے اسے پھینک دیا کیونکہ اسٹیشن قریب آنے والا تھا۔ اتفاق سے وہاں سے جو اترے تو پانی نہ ملا۔ اب آپ بڑے کھسیانے ہوئے اور خود ہی کہنے لگے کہ بڑی حماقت ہوئی، میں نے پہلا پانی بھی پھینک دیا۔ واقعی یہ لوگ اپنے کو اصولی سمجھتے ہیں، یہ خاک بھی اصولی نہیں ہیں، ہاں وصولی تو ہیں کہ رقمیں وصول کرنا خوب جانتے ہیں۔ بھلا یہ بھی کوئی اصول ہے کہ بادل دیکھ کر گھڑے پھوڑ دیں؟ تو وہ بابو صاحب بھی اسی مذاق کے تھے۔ سردی کا موسم تھا، اس کے ساتھ کوئی کپڑا نہ تھا، کیونکہ یہ بھی آج کل اصول میں داخل ہے۔ خلاصہ یہ کہ ان کو کسی طرح بشاش اور اطمینان حاصل نہ ہوتا تھا۔ اس وقت میں نے سوچا کہ مجھ میں ان میں اس وقت کسی بات کا فرق ہے۔ معلوم ہوا کہ میں راہ پر تھا اس لیے مطمئن تھا، اور وہ بے راہ تھے اس لیے بے چین تھے۔ اس وقت معلوم ہوا کہ واقع راہ پر ہونا بھی بڑی اطمینان بخش دولت ہے، اور بے راہ گو ظاہر میں کتنا ہی سامان رکھتا ہو، اس کے دل کو اطمینان و سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ بس اولئک هم المہتدون، بس وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ حقیقت میں بڑی بشارت ہے۔ راہ پر ہونے کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو خود محقق ہو کہ راہ کو دیکھ رہا ہو، یا کسی محقق کے ہاتھ میں ہاتھ دے جیسا کہ ظاہری راستے پر چلنے کی بھی دو صورتیں ہیں، یا تو خود سو آنکھا ہو یعنی دیکھنے والا ہو، اپنی آنکھوں سے راستوں کو دیکھتا ہو، اور جو خود اندھا ہو تو کسی آنکھوں والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر منزل پر پہنچ سکتا ہے۔ یہی قاعدہ حق طریق کا ہے۔ واقعی محقق کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے آدھا غم تو فوراً ہی ہلکا ہو جاتا ہے۔ میں نے خود تجربہ کیا ہے کہ بیماری میں محقق طبیب کی صورت دیکھنے ہی سے آدھا مرض جاتا رہتا ہے۔ اسی طرح محقق عارف کے پاس جانے اور اس کی تسلی بخش باتوں سے کہ سننے سے آدھا مرض تو خود زائل ہو جاتا ہے۔
بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ عارف کی محض صورت دیکھنے سے مرض جاتا رہتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔